جی جی، ویلکم بیک ناظرین، اور خالد حمید بیگ صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو فنی زندگی ہے اور تخلیقی زندگی ہے اس کے حوالے سے۔ سر، جہاں سے بات گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا وہیں سے تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے اردو جرنلزم کے ساتھ ہی وابستہ آپ رہے، لیکن آپ نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ بھی کام کیا، یعنی ملکی اور غیر ملکی جو نشریاتی ادارے ہیں ان سے، اور ابھی بھی آپ وائس آف امریکہ سے جیسے جڑے ہوئے ہیں۔ یلو جی جرنلزم اور دیگر جو معاملات ہیں وہ ہر جگہ رہتے ہیں، لیکن انداز صحافت آپ نے کس کا بہتر پایا؟ کہاں زیادہ پروفیشنلزم آپ نے دیکھا؟ آ، دونوں کا اپنا اپنا معیار ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اور دونوں جو ہے جو پاکستان میں تھے وہ بھی اپنے طور پہ اور اپنے حالات کے حساب سے، اپنے ایک ماحول کے حساب سے بہترین کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں کا جو انداز صحافت ہے وہ ظاہر ہے فرق ہے، اور مغربی معاشرہ ہے، لیکن ایک سسٹمیٹک ہے۔ میں شکر ہے کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کرتا رہا، ریڈیو پاکستان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور پھر یہاں وائس آف امریکہ سے کام کرتا رہا۔ تو یہ تینوں جو ادارے ہیں، یہ ان میں ایک بڑا نظم و ضبط ہے، یعنی یہ ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں، اور یعنی حکومتی قومی ادارے ہیں یہ، اور قومی اداروں کا ایک انداز ہوتا ہے۔ وہ ایک اپنا پہلے ایک بیس بناتے ہیں، اس میں جو ہم ایک نظام کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی میں ایک انڈیویجول نہیں ہوں، بلکہ میں ایک نظام کا حصہ تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن خبریں جب میں پڑھتا تھا، یا ریڈیو پاکستان کا جب میں نیوز ریڈر تھا، تو میں اس نظام کا حصہ تھا، اور ایک بہت بڑا نظام تھا وہ، بڑے سینئر لوگوں نے اس کو قائم کیا تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ نظام ہے جو 70 سال سے کم از کم چل رہا ہے۔ 45 سے زیادہ یہاں لینگویجز ہیں، اور ان لینگویجز میں بھی آگے شاخیں ہیں، یعنی ایک ہمارے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ افغان سروس ہے، دری سروس ہے، پشتو سروس ہے، ریڈیو کا ٹیلی ویژن ہے، اور ریڈیو کا یعنی اردو کا ٹیلی ویژن بھی ہے اور ریڈیو بھی ہے۔ تو یعنی زبانوں کے اندر زبانیں ہیں۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ بالکل۔ بہت بڑا وسیع یہ ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے پورا ادارہ ہے۔ تو اس لیے یہاں بڑا نظم و ضبط ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ آپ کو بس اس سسٹم کے اندر آپ آ گئے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا، کہاں میری حدود ہیں، اور کہاں تک میں جا سکتا ہوں۔ تو اسی طرح ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن سے جو ہم نے سیکھا کہ وہ بھی ایک دائرے کے اندر رہتے تھے، ایک دائرے کے اندر بڑے منظم انداز میں کام کرتے تھے، اور بڑے بڑے سینئر لوگ تھے جو ایک دوسرے کو یعنی جانچ پڑتال کرتے رہتے تھے۔ خبریں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ ہمارے پاس سب سے آخر میں آتی تھیں، کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا تھا، کچھ ہمارے اوپر اعتماد بھی تھا، اور کچھ یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو، خبر کو ایسا جانچ پڑتال کر لیں، اس کو صحیح کر دیں کہ کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو، اور کوئی لفظ ایسا آن ایئر نہ جائے جس کی پکڑ ہو سکے۔ تو ہمارے پاس جب آتا تھا تو بالکل صاف ستھرا اور نتھرا ہوا آتا تھا، اور کوئی اس میں یعنی سمجھ لیں کہ شاید ہی کوئی غلطی ایسی رہ جاتی ہو۔ تو ہم لوگوں کا اس میں کمال یہ ہوتا تھا کہ ہم اسے بڑی مہارت سے پڑھ دیتے تھے، اور اس کا جو تجربہ تھا وہ ہمارا، میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ ہماری ٹریننگ پہلے سے تھی، ریڈیو سے تھی، یا یہ کہ ہم ہوم ورک کر کے آتے تھے، بلیٹن سن کر آتے تھے، انگریزی کا بلیٹن سنتے تھے، شائستہ زید کو سنتے تھے، اور پھر جو خبریں شام کی ہوتی تھیں ان کو سنتے تھے۔ تو اس میں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے ہم تک جب پہنچے گی تو اس میں یہ چیزیں آ چکی ہوں گی۔ تو ابھی میں نے جیسے کہ کہا کہ وہ اس دن یہی بات ہو رہی تھی میرے ایک انٹرویو میں، تو وہ ہماری ساتھی جو عشرت تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ خالد صاحب جو تھے نا، وہ پہلے سے جا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ جاتے تھے خالی، اور جب اتنا ہنگامہ ہوتا تھا تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ تو میں انہیں یہ بتا رہا تھا کہ کنسنٹریشن جو ہے، ذہنی آپ کا جو ہے نا، یعنی یکسوئی، وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں خبروں کے لیے جب آتا تھا تو میں گھر میں پہلے جا کے آدھا پونا گھنٹہ آرام کرتا تھا، سو جاتا تھا۔ اگر میں دن میں کوئی کام کرتے پہ آیا ہوں تو میں سو جاتا تھا، اور سونے کے بعد میں اٹھتا تھا، نہا کے دھو کے شیو کر کے پوری طرح فریش ہو کے آتا تھا، تاکہ میرا چہرہ بھی
फ्रेश हो, मेरा ज़हन भी फ्रेश हो और मेरे ज़हन पे किसी किस्म का कोई बोझ ना हो। और जब मैं न्यूज़ रूम में आता था तो 5-10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैं जाके स्टूडियो में बैठ जाता था। क्योंकि सही। फिर मैं अपने आप को यकसुई से ये सोचता था कि मुझे क्या कुछ करना है। क्योंकि आपका सही। ज़हन, आपकी आँखें, आपकी ज़बान, आपके कान, सब कोऑर्डिनेशन 0 मीटर पे आ जाने चाहिए। तब आप जो है ना एक परफ़ॉर्म करते हैं। और कैमरा जो है ना बड़ा ज़ालिम होता है। ये आपके अंदर की भी तस्वीर खींच लेता है। अगर आप टेंस हैं, अगर आपके ज़हन पे कोई बोझ है, आप कहीं और उलझे हुए हैं, तो ना ही आपके लफ्ज़ सही निकलेंगे, ना आपकी आँखें आपका साथ देंगी, ना ज़बान आपका साथ देगी और ना दिमाग साथ देगा। तो इन सुभान सब को अल्लाह। कोऑर्डिनेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि न्यूज़कास्टर जो है ना, फिर वो एक मुकम्मल न्यूज़कास्टर होता है। वो नहीं है जैसे कि आप पहले कह रहे थे ना कि भागते हुए आए और आके खबरें पढ़ लीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सीरियस काम है। मैंने इसे बहुत ही मुक़द्दस पेशा समझा है, क्योंकि सुभान मुक़द्दस, अल्लाह। मैं इसे मुक़द्दस इसलिए कहता हूँ कि देखिए ये मेरा रिस्क भी है और ये एक स्पेशलाइज़्ड जॉब है। ये कोई ऐसे नहीं मिल गया, मतलब ये कि आप पढ़ के डॉक्टरी सीख सकते हैं, आप पढ़ के इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, आप फ़ौज में भर्ती हो सकते हैं, आप कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन खबरें और ये जो प्रोफ़ेशन है, ख़ास तौर पे टेलीविज़न का और रेडियो का, इसके लिए आपके पास अल्लाह की दी हुई आवाज़ होती है, अंदाज़ होता है, शक्ल होती है। फिर अल्लाह ने आपको सलाहियत दी होती है और आप जैसे कि कह रहे थे, आप मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, अपने प्रोफ़ेशन को आगे बढ़ाने के लिए सीखते हैं, दूसरों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। ये सारी चीज़ें मिल-मिलाकर आपको एक मुकम्मल एक प्रोफ़ेशनल शख़्स बनाती हैं और फिर आप परफ़ॉर्म करते हैं, तो फिर वो परफ़ॉर्मेंस भी कायम रहती है, आपका वक़ार भी कायम रहता है। और अगर आप इसको ऐसे ही लाइटली ले लेंगे कि जी आए और सारा दिन आपने कहीं ऐसे इधर-उधर गुज़ारा और पता ही नहीं है कि कौन-सी खबरें आनी हैं और क्या है और क्या नहीं है, और आके आप बैठ गए और आपने खबरें पढ़ी, नहीं पढ़ सकते आप। आपकी सही। परफ़ॉर्मेंस से पता सही। लग जाएगा, आपकी परफ़ॉर्मेंस से पता लग जाएगा कि आपको कुछ पता नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह, मैंने कहा ना कि शुरू में मैं भी इसी तरह इसको लाइटली लेता था, मैं ज़ाहिर है रेडियो में थे, हम नौजवान थे। लेकिन जब लोगों में बैठे और हमने सीखा और फिर जब पकड़-धकड़ शुरू हुई कि ये लफ्ज़ यूँ था, ये यूँ था, तो फिर हमने उसका मुताला शुरू किया, उसको सीरियस लिया, उसको जिस दिन जाना होता था मुझे खबरों के लिए, मैं पूरी तरह से अपने आप को तैयार करता था। और रेडियो जो मेरे गाड़ी में भी लगा हुआ था, मैं घर में भी आता था तो टीवी पहले देखता था, ये करता था, ताकि मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार हो जाऊँ और जब वहाँ पहुँचूँ, तो मैं उन खबरों के अंदर हूँ। अपने आप को बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब कर लूँ हर चीज़। जैसे कि एक एक्टर सामने होता आ है, जाए। एक्टर, हाँ, एक्टर जैसे होता है ना कि वो जो बड़ा-बड़ा दिलीप कुमार वगैरह, वो पहले किरदार को अपने ऊपर छापते थे। और अभी भी सही। यहाँ हॉलीवुड में जो बड़े अदाकार हैं, मार्लन ब्रांडो वगैरह थे, ये लोग थे, ये पूरे 10-10 साल मतलब उस कैरेक्टर के अंदर रहते थे। फिर कैरेक्टर को फिर जाके परफ़ॉर्म करते थे, तो उनकी परफ़ॉर्मेंस ऐसी होती थी कि वो आप देखते थे। तो ये इसी अच्छा सर, तरह। आपका स्टाइल, आपका जो न्यूज़ स्टाइल है, वो अ, आपने खुद मशक कर के, प्रैक्टिस कर के डेवलप किया? किसी सीनियर ने आपको गाइड किया? जैसे सीनियर्स बताते हैं यार आप इसको ऐसे करें तो आपका ये स्टाइल बड़ा अच्छा जाएगा। 4-5 स्टाइल में से फिर एक आप चुनते हैं, उसके ऊपर मशक करते हैं, मेहनत करते हैं, या आगाज़ से ही आपने कुदरती तौर पर इसको अपने हाँ, साथ लेकर नहीं चले वो गए? मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इसको बनाया। मतलब ये कि ज़ाहिर है सीखता तो है, हर सीनियर से भी सीखता है और अपने साथियों से भी सीखता है। मैं तो अदाकारों से भी सीखता था। मैं दिलीप साहब को बोलते देखता था, उनसे भी सीखता था। मोहम्मद अली जो बोलते थे, वो उनसे सीखते थे हम। क्योंकि ये लोग आवाज़ के उतार-चढ़ाव के बड़े बादशाह थे। इसी ज़ेरो तरह बम से हमारे बहुत। ज़ेरो बम्स और मतलब है, दिलीप साहब जो थे वो एक रिदम में बोलते थे। बिल्कुल। एक रिदम में उनकी उनकी डायलॉग जो थे ना, बिल्कुल ऐसे पानी की तरह तैरते हुए आते थे। तो सुभान अल्लाह। मैं मुझे जो मैंने कहा ना कि रेडियो हमारी दरसगाह थी और मेरा खाली वक़्त जो होता था ना स्टूडियो में गुज़रता था। मैं कोई भी नहीं होता था, मैं स्टूडियो में जाता था, हेडफ़ोन लगाता था और बोलना शुरू कर देता था। उसमें मुझे पता होता था कि इस आवाज़ का ये जो टोन है मेरी,
یہ کہاں پر اثر کرے گی، کیسے کرے گی، اس کا کیا انداز ہونا چاہیے. اور پھر ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہماری آواز کا لیول جو ہے نا کہاں جا رہا ہے. ہم اونچا بول رہے ہیں تو کیا اثر پڑ رہا ہے، نیچے بول رہے ہیں تو کیا اثر پڑ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے تھے. تو نیوز میں بھی جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بہت چیخ کے اور بڑے جان لگا کے بولتے تھے. اس زمانے میں بڑی گرجدار اگلا ہم. سوال یہی تھا، ہم؟ اگلا سوال یہی تھا کہ آج ہمیں کہا جاتا ہے، میرے ساتھ خود کئی بار اس طرح ہوا نیو میں، ایون دو میرے ہیڈ آئے، انہوں نے کہا وکاس اب ایک بم بلاسٹ ہوا ہے سر، 50 لوگ اس میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے، جہاں بھاگ ہوئے ہیں وہ، زور سے بولو، چیخ کے بولو، اسکرین پھاڑ دو. سر یہ مطلب ایک یہ رویہ، اور پھر دوسرا سر یہ کہ آپ جس ایرا کی بات کریں، جس دور کی بات کریں، یقیناً وہ سیکھنے والا دور تھا، اس میں بہت آپ کے پاس وقت بھی تھا اور بہت سپیس بھی ملتی تھی. آج کے دور میں سر، آج کا نیوز روم جس سے میں گزر کر آیا ہوں، وہ پی ٹی وی کا بھی، ریڈیو کا بھی اور پرائیویٹ میڈیا کا بھی، اس میں بہت سیاست ہے، اس میں بہت لیگ پولنگ ہے، اور پھر بالخصوص سر اس میں خواتین جو ہیں ان کے لیے آگے جانے کے 90% مواقع ہیں. میل نیوز کاسٹر اور میل اینکرز کے لیے کہیں 10% ہیں، اور کوئی ایک دو جو آپ کے اچھے ادارے ہیں وہاں پہ ان کو تھوڑی سی فوقیت دی جاتی ہے آپ کے ٹیلنٹ کے مطابق. سر اس چیز نے بھی فضا کو بہت گڑبڑ کیا ہے، خراب کیا ہے. یہ اتنی ساری تمہید باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک وہ آپ نے رویہ دیکھا ہوگا کہ 2 کلے زمین بیچی اور فلم بنوانے کے لیے لے آئے زمیندار صاحب. اسی طرح آج کل ٹی وی چینل کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو آپ جس معیار کی بات کر رہے ہیں سر، مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ معیار کہیں پیچھے رہ گیا ہے. تو ایسے میں پھر ایک وہ شخص جو کام کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، لگن ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ کیونکہ یہ چیزیں تو مایوسی پھیلا رہی ہیں. میں نے شروع میں بات کی کہ ریڈیو پہ کون لوگ تھے جنہوں نے ریڈیو کو بنایا. یعنی جب پاکستان بنا ہے تو ریڈیو پاکستان بھی بنا تھا. اور بخاری ریڈیو صاحب سر کیا جیسے. بات، کیا بڑے لوگ تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے معاشرہ بنانا ہے. مطلب ریڈیو کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ بول دیا آگے. وہ اناؤنسر اور اداکار اور رائٹرز اور سارے جو تھے نا، وہ معاشرے کو بنا رہے تھے. ایون بچوں کے جو پروگرام ہوتے تھے، جس میں میں نے بھی جب شروع کیا، بھائی جان ہوتے تھے، باجی جان ہوتی تھی، وہ ایک تہذیب سکھاتے تھے آپ کو، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے تھے، بولنا چلنا اور لوگوں سے ادب آداب سکھاتے تھے آپ کو. اور اس کو سن کے ہزارہا کی تعداد میں بچے اور نوجوان وہ سیکھتے تھے. اور دیکھیے جب ڈرامے بھی جو ہوتے تھے، فاطمہ سریا بجیا کے آپ دیکھیے ڈرامے، تو ایک پوری سبحان تہذیب آپ اللہ، کو کراتی تھی. آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کے کپڑے، آپ کا لباس، اب دادی نانی چچی پامی سب رشتے جوڑتے تھے. اور پھر ایک تہذیبی ایک جو ارتقا تھا وہ ہو رہا تھا. تو ریڈیو نے اس کی ابتدا کی اور ایک معاشرہ بنایا، اس کی ایک بنیاد رکھی. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب مجلسیں ہوتی تھیں، مجالس ہوتی تھیں، رشید ترابی اور بڑے بڑے ایسے جو وہ سبحان اللہ. خطیب تھے، وہ کیسی خوبصورت زبان ان کی ہوتی تھی اور کیسا خوبصورت انداز ہوتا تھا. تو انہوں نے مذہبی انداز سے بھی، ادبی انداز سے بھی اور معاشرتی حساب سے بھی اس پورے ایک معاشرے کی بنیاد رکھی. اور ٹیلی ویژن نے آ کے اس کو آگے بڑھایا. میں نے جیسے کہا کہ اس میں جدیدیت بھی شامل کر دی. اس میں مغربی جو تہذیب تھی اور مغرب کے جو میڈیا تھا، اس کی جو اچھائیاں تھیں وہ بھی اس میں شامل کر دی. تو پھر ایک جامع ایک قسم کے ایک پروگرام بنا اور انداز ہوا اور ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی گئی. تو ہمارے اوپر جو لوگ تھے وہ اتنے شاندار تھے کہ وہ ہمیں یعنی ہم سے اگر کوئی چوک ہو بھی جاتی تھی، غلطی ہو بھی جاتی تھی، تو وہ بتانے والے تھے. اور پھر یہ کہ وہ ایک ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کیا چاہتے کیا ہیں. اسلم اظہر تھے، زبیر علی صاحب تھے. اسلم اظہر کا تو نام آپ ظاہر اتنا واہ بڑا. واہ، پھر آغا ناصر صاحب تھے جو ریڈیو سے آئے تھے. پھر کیا بات ہے سر، کیا بات ہے زبیر آغا علی، صاحب کی، کیا زبیر واہ علی. واہ واہ. آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی بنیاد وہاں سے بنی تھی اور جنہوں نے تہذیب اور معاشرت اور ادب. کہکشاں گلیکسی تھی ایک. کیا بات ہے. تو یہ وہ لوگ تھے. فضل کمال تھے، ظفر سمدانی تھے. پھر یہ زبیر علی صاحب ریڈیو آل انڈیا ریڈیو سے آئے تھے، ڈائریکٹر نیوز تھے ہمارے. پھر صحیح. انہوں نے بھٹو کے ساتھ کام کیا، پریس سیکرٹری تھے ان کے. پھر باہر پریس کونسلر بھی رہے جا کر. اور پھر انہوں نے بی بی سی میں بھی کام کیا. تو مطلب اتنے تجربے لے کے جب وہ لوگ آئے تو وہ ہمیں ہر چیز میں، ہر انداز میں گائیڈ کرتے تھے
کہ بھئی یہ اس طریقے سے ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں سے لائیں. جب نئے چینلز آئے تو انہوں نے یہ دیکھا، انہوں کی ایک سوچ تو یہ تھی کہ پی ٹی وی سے بالکل علیحدہ اپنے آپ کو رکھنا ہے، ایک نیا انداز دینا ہے، ایک نیا. اور پھر زیادہ تر ان کے ذہنوں پہ انڈیا کے چینلز تھے. انڈیا میں لوگ چیخ چیخ کے بول رہے ہیں، یا بہت خبر میں جو ہے نا، خبریت اور خبر میں زور جو ہے وہ اس کی پہچان نہیں رہی، تو آواز میں زور زیادہ ہو گیا. تو اصل میں خبر میں زور ہونا چاہیے. آپ جو خبر پڑھ رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، تو وہ زوردار ہونی چاہیے. میسج ہونا، میسج، چونکہ آپ میسج دے رہے ہیں نا، اور ہزارہ کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ہم نے ٹی وی لاؤنج کا ایک کانسیپٹ دیا. ٹی وی لاؤنج اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. جب ہم نے خبریں شروع کی اور پی ٹی وی کے ڈرامے اور پروگرام شروع ہوئے، تو لوگوں نے ٹی وی کو لاؤنج میں رکھ لیا اپنے، اور اس کا نام دیا گیا ٹی وی لاؤنج. اس وقت لوگ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، بڑے بھی بیٹھے ہوتے تھے، دادا، چچا، پھوپھی، بہن بھائی، سب لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے تھے، سامنے ٹی وی رکھا ہوتا تھا، اور خبریں 9 بجے کی آتی تھیں، اور جو بھی پڑھتا تھا تو وہ شخص بھی اس پورے فیملی کا ایک حصہ بن جاتا تھا. اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنے والے کون لوگ ہیں. اور ہمیں دیکھنے والے اس وقت سربراہان مملکت بھی تھے، وزیر اعظم تھے، صدر تھے، وزراء تھے، وزراء اعلیٰ تھے، اور وہ ایک ایک لفظ ہمارا نوٹ ہوتا تھا. اور اگر ہم خبرنامہ ہم پڑھ چکے ہیں اور وہ کسی طور وہ نہیں دیکھ پائے ہیں، تو یہ ایک معمول تھا، چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں، چاہے ضیاء صاحب ہوں، چاہے نواز شریف، کہ وہ خبروں کا بلیٹن منگواتے تھے، اور ان کو باقاعدہ ٹیپس بھیجی جاتی تھی ٹی وی کی طرف سے. وہ پھر دیکھتے تھے اس کو، اور پھر اس میں اگر کوئی چیز وہ محسوس کرتے تھے تو پھر بتایا بھی جاتا تھا. تو یہ مقصد یہ ہے کہ اس قدر امپورٹنٹ تھا. تو ہمیں ہمارے اوپر کہنا چاہیے ایک تلوار جو تھی نا، لٹکتی رہتی تھی، لائیو ہوتا تھا، اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے، ہاں، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اتنے چینلز ہیں. اچھا، پھر ان کی سب کی اپنی اپنی ایک کہنا چاہیے اینگلز ہیں، اپنی اپنی ایک استعداد ہے. اب وہ اس میں کون چلا رہا ہے اس چینل کو، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا. پھر ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے پہلے تو ان لوگوں کی تربیت ضروری ہے جو یہ کام کروا رہے ہیں، اور پھر وہ کس طریقے سے کروا رہے ہیں، کس سے کرا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو اس میں بڑا فرق ہے. اس سب سے قطع نظر آخری کوشچن میں آپ سے کروں گا سر. جی، یہ آج کی گفتگو کا آخری کوشچن ہے سر. آپ کا میں سر کھاتا ہوں، آپ سے ٹائم لیتا رہوں گا. بالکل بالکل. کوشچن یہ ہے سر کہ جو پیامن بھائی وہ سہاگن کہلائے، یہ ایک ہے سلینگ. جس نے خبر پڑھنی ہے، چاہے وہ جیو سے ہے، اے آر وائی سے ہے، پی ٹی وی سے ہے، سما سے ہے، وہ نیوز پریزنٹر ہے، اس نے اسکرین پر آنا ہے. ایک نئے آنے والے کو، جس طرح یوسا نے ایک بک لکھی تھی کہ نئے ناول نگار کے نام، ایک خط، وہ پورا اس نے. ایک آپ نئے نیوز کاسٹر کے نام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کن خطوط پہ چلنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. جس طرح ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں، کون سا لباس ہم پہ اچھا لگ رہا ہے، کون سے بال اچھے لگ رہے ہیں. اگر خواتین ہیں تو میک اپ کا انداز دیکھتی ہیں کہ کون سے ان کو سوٹ کرے گا. تو یہ کرٹیسزم جو ہے نا، سیلف کرٹیسزم، خود احتسابی جسے کہنا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. تو پہلے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ میں کیا صلاحیتیں ہیں، اور آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، اور آپ ان صلاحیتوں کو کیسے نکھار سکتے ہیں. تو اگر آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں آپ میں کانفیڈنس ہے، آپ میں اعتماد ہے کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کا انداز اچھا ہے، آپ بولتے اچھا ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت سے لوگوں سے بہتر ہوں، تو پھر آپ اس میں محنت کریں گے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آپ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے.
تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس کو ایک مقدس، بہت ہی مقدس عبادت سمجھتے ہوئے آپ کو آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا انعام دیا ہے، یہ چیز ودیعت کی ہے آپ میں، اور آپ میں یہ صلاحیتیں دی ہیں اور کوئی اور نہیں دے سکتا تھا، اور آپ کو الگ تھلگ بنایا، کروڑا لوگوں میں سے آپ ایک واحد شخص ہیں، یا آپ 10-20 لوگوں میں سے ایک ہیں، یا 100 لوگوں میں سے ایک ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ اس کام کے لیے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ جب چیز آپ میں آ جائے گی تو آپ اسے بہت ہی محترم چیز سمجھیں گے، پھر اسے آپ لائٹلی نہیں لیں گے، پھر آپ اس پہ سوچیں گے کہ میں نے جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس میں ہماری عبودیت شامل ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ ایک ایسا فرض آپ پہ سونپا گیا ہے کہ جس کا کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سیکھنے والے بھی ہیں، آپ سے سبق لینے والے بھی ہیں، آپ کا پیغام کو فالو کرنے والے بھی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ کہاں کہاں آپ کا پیغام جا رہا ہے اور آپ کیسے اس کو پہنچا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کے لیے تیار کرنا ہے تو پھر آپ کو بہت محنت کرنی ہوگی، کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ آپ نے ضائع نہیں کرنا ہوگا، اور آپ یہ سوچ کر نہ جائیے کہ آپ مکمل ہو گئے اور آپ بس آج جو ہے میں نے تیر چلا دینے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ روز یہ سوچیں کہ یہ جو فرض مجھے دیا گیا ہے، یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو میں نے، اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کیجئے، مجھے طاقت دیجئے، مجھے استطاعت دیجئے کہ میں اسے پورا کر سکوں اور پہنچا سبحان سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں میں سر جاتے فیض صاحب کا ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کا ہر مصرع، بہت سے شعر ایسے لگتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہیں، بہت سے ایسے لگتے ہیں آپ کے لیے ہیں۔ یہی ایک خالص تخلیق کار کی نشانی ہوتی ہے سر، کہ اس کی تحریر ہر شخص کو اپنے لیے وہ لگے۔ تو میں اپنی جنریشن کی جانب سے آپ کی یہ نظر کرتا ہوں سر کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، واہ، جو چلے چلیے، تو جہاں سے گزر گئے، رہے واہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ واہ واہ سر واہ۔ آپ کے لیے بہت بڑی محبت ہے، اور آپ کی موجودگی، آپ کی شخصیت، آپ کا کام سر ہمارے لیے اس سرمایہ سے بڑھ کر ہے سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے سر۔ آمین۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے، آپ جیسے نوجوان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ جہاں، جس مقام پہ ہم چھوڑ رہے ہیں وہاں سے آپ آغاز کریں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اوپر لے جائے اور بہت بہتری ہو، اور آپ ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے بہت کام کریں، کیونکہ میں نے جیسے کہ بار بار کہا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے۔ میڈیا ایک بہت ذمہ داری کی چیز ہے، اور جی میڈیا میں بھی خاص طور پہ جو اینکرز ہیں یا نیوز کاسٹرز ہیں، جو بولنے والے ہیں، جو پیغام دینے والے ہیں، وہ بہت بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ معنی رکھتا ہے، وہ تاریخ بن جاتا ہے۔ ہم نے جو خبریں پڑھی وہ تاریخ بن گئی ہیں، ان کو اگر آپ جی دہرائیں تو آپ کو پوری 70 سال کی تاریخ نظر آئے گی۔ تو اس طرح آپ بھی تاریخ بنا رہے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو بہت اہم سمجھیں، اپنے آپ کو بہت اہم سمجھیں، اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ بہت ترقی کریں گے، بہت کامیاب ہوں انشاءاللہ سر، اپنا خیال رکھیے گا سر، خدا حافظ۔ گے۔ جزاک اللہ۔